اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارکت علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسے ہم لوگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نبوی سٹارٹ کرے ہیں، ہم لوگ ان کے جو سیرہ تھی ان کی سیرہ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت ساری چیزیں اب تک تو ہم لوگ نے دیکھ لی ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ نے یہ بھی دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا وحی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کس طریقے سے پڑھنا دکھایا گیا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے تکلیف دے رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کو کس طریقے سے تکلیف ہوئی جب انہوں نے اسلام پر دین پر آئے، ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا ماشاءاللہ، اس کے باوجود ان کو کتنی تکلیف دی گئی۔ کسی کو کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا تو کسی کے پاس کپڑے نہیں تھے، تو کسی کو گھر سے باہر نکالا گیا، تو کسی کو ریگستان پر لٹایا گیا، کسی کو چھاتی کے اوپر پتھر رکھا گیا، تو کسی کو پھاڑ دیا گیا، کسی کو چیر دیا گیا۔ اس طریقے سے اسلام جب انہوں نے لے کر آئے تو بہت تکلیفوں کے ساتھ وہ جو صحابہ تھے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، پھر بھی الحمدللہ ہمارا دین آج ماشاءاللہ پھیلتے جا رہا ہے، ورڈ ٹو ورڈ جو لوگوں سے دین ہمارا ماشاءاللہ سے پھیلتے جا رہا ہے الحمدللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قریش تھے ان کے کچھ کوشچنز تھے، لاسٹ ٹائم میں نے جیسے بتائی تھی آپ کو کہ ان کے کچھ کوشچنز تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، اور وہ کوشچنز کو کلیئر کرنا چاہ رہے تھے۔ تو وہ یہ بول رہے تھے کہ اگر یہ کوشچنز کلیئر ہو جائیں گے تو ہم لوگ دین کو ایکسیپٹ کریں گے، بٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے کوشچنز کے آنسرز کرتے تو وہ مکر جاتے اور وہ پھر پھیر جاتے۔ تو ان کے کوشچنز یہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک نبی ہے تو وہ چلتے پھرتے کیوں ہیں، مارکیٹ میں جاتے کیوں ہیں، اور ان کو جو قرآن دیا گیا تھا وہ ایک ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کو جیسے دیا گیا تھا ویسا ان کو ایک ساتھ میں کیوں نہیں دیا گیا؟ اگر وہ نبی ہیں تو وہ ایک پاورفل مین کو دینا چاہیے تھا جبکہ وہ یتیم تھے، اگر وہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ ایک فرشتے رہنا چاہیے تھا۔ اور بھی یہ کوشچنس تھے کہ اگر وہ ایک جب کہ وہ قرآن جو ہے قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن ایسے آدمی پہ رہنا چاہیے تھا جو کہ پاورفل ہے۔ اوکے، یہ سارے کوشچنس تھے، بہت سارے کوشچنس تھے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنسر کیے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چیلنج دیے تھے کہ آپ ایک سورہ لے کر آؤ، قرآن پہلا تو قرآن لے کے آؤ، وہ نہیں ہوتا تو ایک سورہ لے کر آؤ، سورہ نہیں ہوتا تو 10 ورسز لے کے آؤ، 10 ورسز بھی نہیں ہوتے تو ایک سمپل بولتے نا کچھ آیات لے کر آ جاؤ، کچھ آیات لے کر آ جاؤ۔ جو چیلنج تھا وہ ابھی تک ختم نہیں کر سکے، ابھی تک پورا نہیں کر سکے ان لوگ، اور یہ چیلنج تا قیامت تک ہے، کوئی بھی انشاءاللہ قرآن کے جیسا کوئی بھی نہیں بنا سکے گا، نہ قرآن کے جیسا، نہ اس کے ایک سورے چھوٹا سے چھوٹا ایک سورہ بھی ہے جو 3 ورسز کا ہے، 3 آیتوں کا ہے، اس کے جیسا بھی نہیں بنا سکے گا۔ تو ہم لوگ دیکھیے یہاں پر ہم لوگ ختم کیے تھے، اب ہم لوگ انشاءاللہ آج دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دعویٰ کا کام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے لوگوں نے تکلیف دی ہے۔ اب ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کو کس طریقے سے تکلیف دی ہے، اب ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی تکلیف دینے کے باوجود ماشاءاللہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا الحمدللہ۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے رہتے تھے تو ابو جہل اور کچھ لوگ جو تھے وہ مل کر رات میں ابو جہل اور کچھ لوگ ایک دوسرے کو، ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس جا کر قرآن سن رہے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ابو جہل اور ان کے ساتھ 1-2 ساتھی بھی تھے، سب تینوں بھی جو تھے الگ الگ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس گئے اور قرآن سننے لگے۔ جب قرآن سننے لگے ان کو سمجھ میں آنے لگا، اور وہ قرآن کی ایک کیا ہے، قرآن کا اتنا زبردست اٹریکشن ہے کہ انسان وہ قرآن میں بہہ جاتا ہے، اور وہ اتنے ریلیکس اور اتنا اچھا لگنے لگ گیا کہ وہ سنتے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب وہ سن کے جب باہر نکلے تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، تو وہ ایک دوسرے کو پوچھنے لگے کہ تم یہاں پر کیوں آئے تھے؟ تو ایک نے بولا کہ میں ایسے ہی آیا تھا۔
دوسرے نے پھر وہ سمجھ گئے کہ وہ سب تینوں کے تینوں قرآن سننے کے لیے آئے تھے. تو بولے کہ دیکھیے آج ہم لوگ نے آئے یہاں پر, ہم لوگ نیکسٹ ٹائم سے نہیں آئیں گے. اوکے, دھیان رہے کہ آج آ گئے ہم لوگ, نیکسٹ ٹائم دھیان رکھنا کہ ہم لوگ نیکسٹ ٹائم سے نہیں آئیں گے. پھر نیکسٹ دن ہو گیا, نیکسٹ دن بھی ایسے ہی ہو گیا, نیکسٹ دن بھی تینوں بھی وہاں پر گئے اور وہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے اس کی, وہ سننے لگے. جب وہ سننے لگے, دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے کہ اپنے طرف کھینچتا ہے ہم کو, ہمارے طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام کھینچتا ہے. وہ جب ہم لوگ سنتے ہیں تو اس کے اگر ہم لوگ کو اس کے ورڈنگ سمجھ میں آتے نا, تو اس کی جو خوبصورتی ہے ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے, اس کے ورڈز جو ہے اس کے ہم لوگ بیان ہی نہیں کر سکتے. تو وہ اور ریلیکس فیل کرتا ہے. دیکھیے کوئی بھی ہو آج دنیا میں, چھوٹا بچہ ہو, بڑا ہو, بوڑھا ہو, صحت مند ہو, بیمار ہو, کوئی بھی ہو, مسلم ہو, نان مسلم ہو, جب قرآن کی آواز آتی ہے کانوں میں تو اس کی ایک جو سکون آتا ہے دل اور دماغ میں, ایک اپنے آپ میں جو سکون آتا ہے, وہ کسی بھی چیز میں وہ سکون نہیں ہے. اللہ کے کلام میں جو سکون ہے, ہمارے دلوں میں جو سکون ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں کا سکون جو ہے وہ قرآن کے ذکر میں ہے. جس نے قرآن کا ذکر کیا اس کے دلوں کو سکون ہے. اور جو قرآن سے دور ہے نہ ان کے پاس سکون ہے, نہ ان کو خوشی ہے. یہ ہر گھر کی, ہر انسان کی کہانی ہے. جس کے گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھی جا رہی ہے, وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک زندہ گھر ہے. اور جس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے, جس کے گھر میں قرآن کا ذکر نہیں ہے, وہ ایسا گھر ہے جیسے کہ ایک مردہ گھر ہے, مرا ہوا گھر ہے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایک انسان بھی ویسا ہی ہے. ایک انسان زندہ کب بول سکتے ہیں؟ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, جب وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے. ایک مردہ انسان کون ہے؟ جو انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا, جو قرآن نہیں پڑھتا. اوکے, اسی طریقے سے وہ قرآن ہم کو کھینچتا ہے اپنی طرف. تو یہ جب لوگوں نے سنا فرسٹ ڈے, سیکنڈ ڈے پھر سے گئے, اور جب باہر آئے تو پھر سے ان لوگ تینوں ایک ساتھ میں مل گئے. تو بولے کہ پھر سے کیوں آئے تھے؟ تو ایک دوسرے کو بہانے دینے لگے. پھر بولے کہ نہیں دیکھو یہ سیکنڈ ٹائم ہو گیا ہے, اب ہم لوگ پھر سے نہیں آئیں گے, دوبارہ پرومس کرتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں آئیں گے. پھر تھرڈ ڈے پھر دیکھیے وہ اس کی جو محبت تھی قرآن کی, وہ کھینچ کے ان کو وہاں پر لے کر گئی. تھرڈ ڈے پھر سے ان لوگ سنے, اور تھرڈ ڈے جب واپس آنے لگے تو ایک دوسرے کو پھر سے ان لوگ پکڑے گئے, پھر سے ملے ان لوگ. اور تھرڈ ڈے ان لوگ نے اپنے آپ کو پرومس کرے اور بولے کہ اب ہم لوگ نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام لائے ہیں, یہ اپنی طرف ہم کو کھینچتا ہے. وہ جو ہے وہ اپنی طرف ہم لوگ کو کھینچ لیتا ہے. تو ہم لوگ تھرڈ ڈے ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جائیں گے سننے کے لیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اوپنلی بتاتے, جب وحی آتی, قرآن نازل ہوتا, جو اوپنلی ان کو بتاتے, تو یہ لوگ کیا بولتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان کو نجومی, ان کو پویٹ, ان کو شاعر, ان کو کیا کیا ان کو ناموں سے ان کو بلاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگتا تھا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کرنے جاتے تھے. تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو لوگ اپنے منہ سے بول رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ایسے بیہیو کر رہے ہیں, آپ کو اس سے برا لگتا ہے, آپ کو ہرٹ ہوتا ہے. بٹ آپ کیا ہو, آپ سیڈ مت ہو, آپ ان کے پر سیڈ مت ہو, کیونکہ یہ سب جو بھی کر رہے ہیں وہ بس اور بس اپنے بولتے نا جہالیت میں اور گھمنڈ کی وجہ سے کر رہے ہیں. ایروگنس بولتے نا, ایگو, ایروگنس, گھمنڈ, یہ ہے اندر. کہیں نہ کہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ سچائی ہے. جب یہ آیات اترتی ہے, جب یہ آیات اترتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اچھا لگتا تھا کہ انہوں نے اپنا میسیج کنوے کر دیا ہے. بس ان لوگ ایکسیپٹ اس کے لیے نہیں کر رہے کیونکہ ان کی گھمنڈ کی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے, ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا کہ میں نے میرا کام کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گائیڈنس کا دینے کا کام میرا ہے. جو گائیڈنس چاہتے ہیں تو ان کو گائیڈنس ملے گی, اور جس کو گائیڈنس نہیں چاہیے تو اس کو گائیڈنس کیسے ملے گی؟ جو دل سے کوشش کرتا ہے گائیڈنس لینے کے لیے, اسی کو ہی گائیڈنس ملنے والی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گائیڈنس میں رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں, امن و امان میں رکھے انشاءاللہ. دیکھیے ابھی ہم لوگ کچھ سٹوریز دیکھیں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی گئی تھی. اوکے, وہاں کے جو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتے, جیسے فار ایگزامپل ابو جہل. اوکے, ابو جہل جو تھے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپنلی دعویٰ کا کام کیے, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ابھی آپ اوپنلی دعویٰ کا کام سٹارٹ کرو,
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کا کام کرنے لگے تو ابو جہل کے جو لوگ تھے ان کے فیملی ممبرز میں سے کچھ ایسا تھا کہ کچھ لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتا. ہر فیملی ممبر جتنے بھی وہاں پر تھے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. اب کیا ہو گیا تھا، اب جو آئیڈل ورشپنگ تھی وہ بہت کم ہوتے جا رہی تھی. اب جو ابو جہل کو تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ پاور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے گا. جو آئیڈلز کو ورشپ کرتے تھے وہ لوگ بہت کم ہو رہے ہیں اور یہ لوگ چھوڑ کر ہم لوگ کو چھوڑ کے ان کے پاس جا رہے ہیں. تو ابو جہل نے ارادہ کیا کہ میں اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے، استغفر اللہ العظیم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مار دیں گے، استغفر اللہ، تو پھر یہ پیغام پھیلانے والا کوئی نہیں رہے گا. تو اس نے سوچا کہ میں ایک بہت بڑا لکڑی رہتی ہے نا، لکڑی کا بہت بڑا ایک بلاک بولتے ہیں نا، بہت بڑا پیس رہتا ہے، بہت موٹا سا ایک بلاک رہتا ہے. تو وہ اس نے کیا کیا، بہت بڑا لکڑی لے لیا اور اس نے سوچا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، جب وہ سجدے میں رہیں گے تو میں جاؤں گا اور ان کے اوپر یہ جو بلاک ہے، لکڑی کا جو بلاک ہے، وہ ان کے اوپر رکھ دوں گا اور پھر جو ہونا ہے پھر دیکھیں گے. اگر ان کی فیملی ممبرز میں اگر مجھے ہرٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر ہم لوگ دیکھ لیں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے تو ابو جہل جو تھا وہ لکڑی کا بلاک لے کر چلا گیا وہاں پہ، اور جب جانے لگا تو وہ وہیں پہ رک گیا اور وہ واپس آنے لگا. تو جب واپس آنے لگا تو لوگ سب جن کو بول کے گیا تھا کہ میں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ العظیم مار دوں گا، تو وہ سب لوگ ہنسنے لگے ان پر کہ کیا ہو گیا، تم بڑے بڑے باتیں کر کے چلے گئے تھے، اب کیا ہو گیا. تو ابو جہل بولنے لگا کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو لکڑی کا پیس تھا میں ابھی ان کے اوپر پھینکنے والا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کیمل وہ میرے پاس آ رہا ہے اور وہ مجھے ہرٹ کرنا چاہ رہا تھا، وہ مجھے کھانا چاہ رہا تھا، مجھے ہرٹ کرنا چاہ رہا تھا، بہت بڑا کیمل تھا. تو میں وہ گھبرا کر کے واپس آ گیا. دیکھیے اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا، اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. یہ ایک بار نہیں ہوا ابو جہل کے ساتھ، 2 بار ابو جہل نے ٹرائی کیا اور دونوں بار اس نے ایسا دیکھا کہ سامنے سے بہت بڑا کیمل اس کے سامنے آ رہا ہے اور وہ اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے. اور وہ جب کیمل جب آتا ہے تو ہم کو معلوم ہے کتنا زور سے وہ ہرٹ کرے گا. پھر وہ ان کو معلوم تھا کہ کیمل کس طریقے سے ہرٹ کرتا ہے اور وہ دونوں بار ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا. تو ابو جہل نے بھی کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے تکلیف دینے کے لیے. اب دوسرے جو تھے وہ تھے ابو لہب. اوکے، پہلے جو ہم لوگ دیکھے تھے وہ تھے ابو جہل. اب جو دوسرے جو تھے ابو لہب کون تھے؟ ان کے انکل بھی تھے، چچا تھے اور ساتھ ساتھ ان کے نیبر تھے. نیبر یعنی پڑوسی، جو بولتے ہیں نا، پڑوسی تھے. ابو لہب کیا کرتے تھے، ہر روز اپنے گھر کا جو کچرا رہتا تھا، اپنے گھر کی جو بھی گندگی رہتی تھی، ڈرٹ رہتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے جا کر پھینک دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھاتے اور اس کو صاف کر کے باہر پھینک دیتے تھے. یہ کون تھے؟ ابو لہب، ان کے سگے چاچا، جو بچپن سے ان کو دیکھے ہوئے ہیں. وہ اپنے گھر کی جو گندگی رہتی تھی، گھر کی جو ڈرٹ رہتی تھی، وہ جاتے اور وہ ان کے گھر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے پھینکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچیے کیسا فیل ہوتا تھا، اپنے نیبر، اپنے چاچا اس طریقے سے ان کے ساتھ کر رہے تھے. ابو لہب کی وائف جو تھی وہ کیا کرتی تھی، جو بھی جیسے جانور کٹ کرتے ہیں تو اس کی جو گندگی رہتی ہے، جیسے وجڑی ہو گئی یا اس کی گندگی جو رہتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے لا کر پھینک دیتے تھے. تو دیکھیے کون ہے، یہ نبی ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب اور ان کی بیوی جو ہے جہنم کی آگ میں جائیں گے. کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی. ایک نبی ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی انہوں نے. عقبہ ابن ابو عبید، یہ بہت ہی خطرناک آدمی تھے. ان کو ابو جہل نے بلایا ایک بار. ابو جہل ایک دن ان کو بلایا اور کہنے لگے کہ میرے پاس جو کیملز ہوتے ہیں نا، کیملز کا بہت زیادہ غلاظت ہے. اوکے، کون ہے جو استغفر اللہ العظیم، کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر اس کو پھینکے گا؟ تو عقبہ جو تھے انہوں نے بولے کہ میں یہ کام کرتا ہوں. دیکھیے ان کا دل بھی کیا ہوا رہے گا، استغفر اللہ العظیم. عقبہ جو تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو عقبہ نے کیا کیا، وہ جو جتنی کیمل کی جو غلاظت تھی، جو گندگی تھی، اس نے وہ، اور آپ کو معلوم ہے کیمل کی جب ہم لوگ کٹ کرتے ہیں تو اس کی جو بولتے ہیں نا، اندر کی جو کتنے ساری چیزیں رہتی ہیں، سب گندگی رہتی ہے. وہ کیا کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے وہ گئے اور ان کے اوپر ڈال دیا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیے جب سجدے میں تھے، اور اس ٹائم پہ مسلمان اتنے ویک تھے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنی جو ہے نا وہاں سے وہ جا کے ان کو ہیلپ بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ اور اتنا وزن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ جب یہ بات بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو معلوم پڑی، وہ بہت چھوٹی تھی، وہ جلدی جلدی ان کے پاس گئی اور انہوں نے سارا کچھ ان کے جو بیک پہ جو ڈالے تھے، جو گندگی ڈالا گیا تھا، وہ سارا نکال دیا۔ اپنی بیٹی نے ابا کا سارا کچھ صفائی کر دیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سے اٹھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی بولے، یا اللہ میں تیرے حوالے چھوڑ دیتا ہوں، یہ سب کچھ جو بھی ہے، یہ لوگ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ انصاف کر۔ اور جنگ بدر میں یہ مارے گئے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کو چھوڑتے نہیں تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی وہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو وہ جنگ بدر میں وہ مارے گئے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نادر عقبہ کر کے ایک آدمی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر دعوت کو بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچے کہ جب قریش سارے جمع ہو رہے ہیں تو یہ موقع جو ہے بیسٹ موقع ہے، میں جاؤں اور دین کی دعوت دوں۔ یعنی جب پورا گروپ ملتا ہے تو دین کی دعوت بہت آسانی سے دے سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انٹینشن تھا کہ میں جتنا ہو سکے لوگوں کو جاؤں اور لا الہ الا اللہ کا مطلب بتاؤں، ان کو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی بات کروں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور بولنے لگے کہ تو انہوں نے ان کو کھانا سرو کیا، تو انہوں نے بولے کہ آپ میری یعنی دین کی بات سننا پڑے گا، اور آپ کے دین کی باتوں کو سننا پڑے گا اور دین کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ تو جو عقبہ جو تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گیسٹ تھے نا، تو انہوں نے فوراً بولا کہ میں تمہارے میسج کو مانتا ہوں، میں تمہارے میسج کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے تو جو لوگ تھے انہوں نے بولے کہ ارے آپ نے تو کیا کر دیے، کیونکہ قریش کے لوگ ہیں، آپ نے کیا کر دیا، آپ نے تو اسلام پر چلے گئے آپ۔ تو وہ جو عقبہ تھے وہ بولنے لگے کہ نہیں، وہ میرے گیسٹ بن کے آئے تھے نا، ابھی وہ کھانا نہیں کھانے کو تیار تھے، تو میں نے بس ان کا دل رکھنے کے لیے، نیم سیک کے لیے میں نے یہ ورڈز کو بولا۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ جس نے بھی بولا تھا وہ بس ایسے ہی منافق نے بولتے نا زبان سے بولا تھا، جس نے بھی ابھی تک جس نے بولا تھا وہ دل سے بول رہا تھا۔ اور دیکھیے منافقت ابھی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ منافقت کیا تھی؟ منافقت یہ تھی کہ منہ سے ایک بولنا اور دل میں ایک رکھنا۔ اوکے، اب ہم لوگ کو نہیں معلوم پڑتا ہے کہ منافقت سامنے والے میں کون ہے، کیونکہ ہم کو کیا معلوم اس کی ان کے دل میں کیا رہتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو لا الہ الا اللہ بولا، بٹ دل میں کیا تھا، بس فار نیم سے بولتے نا اس طریقے سے تھا، منافق تھا وہ۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور جو عقبہ تھے وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک کپڑا لے کر آئے اور انہوں نے ان کے گلے میں ڈال دیا اور کھینچنے لگی، اتنے زور سے کھینچنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سانس تھی رکنے لگی، بند ہونے لگی، ان کو سفوکیشن ہونے لگا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہیں پہ تو جلدی جلدی گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیلپ کیے، اور انہوں نے وہ کپڑے کو جو نکال کے باہر پھینک دیا، اور لوگوں کو بولنے لگے آپ کیسے لوگ ہیں، کیوں ان کو کیوں مارنا چاہ رہے ہیں آپ، یہ کیا بول رہے ہیں، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بس اتنا ہی تو بول رہے ہیں، آپ ان کو کیوں تکلیف دینا چاہ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے دوست تھے، بٹ وہ ان کے ساتھی تھے، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، اچھے میں برے میں ہر وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے۔ جو دوسرے تھے العاص بن وائل، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھی بہت ستایا، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوک کرتے اور ہمیشہ بولتے تھے کہ لوگ جب مر جائیں گے تو ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی مذاق میں، جیسے ایک لوگ بولتے نا کسی کا کمنٹ کرنا، کسی کو ٹانٹ کرنا، اس طریقے سے استغفر اللہ العظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے کہ یہ جب لوگ مر جائیں گے نا تو ان کو اٹھایا جائے گا، ان کے اس میں جنت اور جہنم ہے۔ کیوں بولتے تھے؟ کیونکہ قریش مانتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی بھی زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کیا، ان کو وحی نازل ہوئی کہ انسان یہ لوگ غفلت میں ہیں، یہ لوگ غفلت میں ہیں، یہ لوگ ڈاؤٹ میں ہیں، جبکہ جنت اور جہنم موجود ہے۔ جنت اور جہنم جانا ہے ایک انسان کو، مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے، بٹ یہ لوگوں کے اوپر پٹی پڑی ہوئی، آنکھوں کے اوپر بولتے نا ان کی پٹی پڑی ہوئی ہے، ان کو کوئی چیز دکھ رہی نہیں ہے، اب یہ لوگ غفلت میں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صحابہ تھے جن کا نام تھا کباب،
ان کا پیسہ جو تھا العاص بن وائل نے لیا تھا، یعنی جیسے لون کسی کے پاس ہے یا پیسے اٹھاتے ہیں نا، پیسے لیتے ہیں، اس طریقے سے پیسے لیا تھا، اور وہ پیسہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ تو جو صحابہ کا باپ تھے انہوں نے ان کو دیکھا کہ وہ وہاں پر العاص بن وائل ہے، تو ان کو کچھ لوگوں کو لے کر ان کے پاس چلے گئے، کیونکہ وہ پیسہ دینے کو تیار نہیں تھا، تو ان کے پاس گئے اور بولنے لگے کہ میرا پیسہ جو ہے مجھے واپس کر دو۔ اب یہ العاص بن وائل دیکھیے کیسے تھے، یہ بولنے لگے کہ آپ جنت میں بھروسہ کرتے ہیں، آپ کو یقین ہے جنت ہے کر کے؟ تو یہ لوگ مسلمان تھے، صحابہ تھے، تو انہوں نے بولے ہاں ہم یقین کرتے ہیں کہ جنت ہے۔ تو یہ جو العاص بولنے لگے اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو جنت میں پیسہ دے دوں گا۔ یعنی کیا تھا، ان کے اوپر جوک اڑانا، مذاق کرنا، ایسا تھا۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کیا ہے کہ یہ لوگ کیسا بولتے ہیں کہ میں جنت جاؤں گا، جنت میں پیسہ دوں گا، اس کا مطلب کیا ہے جنت جاؤں گا۔ ان کو کیسا معلوم ہے کہ یہ جنت جانے والا ہے، جبکہ یہ ایک مشرک ہے۔ مشرک تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، جس نے شرک کیا ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جانے والا ہے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ جنت میں جانا۔ ہاں، جب اگر اس نے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا ہے تو انشاءاللہ پھر ہو جائے گا۔ اگر اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگا ہے، اگر وہ دین پر نہیں آیا ہے، تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیے تھے۔ تو انشاءاللہ آنے والے نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت طریقے سے تکلیف دیے ہیں۔ دیکھیے میں یہ ابھی جو سٹوری بول رہی ہوں آپ کو، یہ کمپلیٹ سٹوری نہیں ہے، جتنا ہو سکے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، پر اگر آپ سیرت النبی لے کے بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ بہت سارے سٹوریز ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا گیا، کس طریقے سے ریولیشنز آئے، کس طریقے سے وحی آئی، قرآن نازل ہوا، بہت سارے کلیئر پکچر ملیں گے۔ میں کوشش کر رہی ہوں جتنا میرے سے میں ایکسپلین کر سکتی ہوں میں ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ یہیں پہ ہم لوگ کلاس فنش کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کے لیے انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو بھی ہم لوگ سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالحہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، ہمیں ہر برائی سے بچائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔